إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا إيمان والو اتقوا الله حق تقاته اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اسلام پر نہ آئے تم کو موت مگر اس حالت میں کہ تم فرمانبردار ہو اسلام پہ ہو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو ڈر جاؤ اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا وخلق منها زوجها اور اس ایک جان آدم سے علیہ السلام ان کی زوجہ بنائی وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اور ان دونوں آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ بہت سارے مرد اور یہ عورتیں پھیلا دی ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اللہ سے ڈر جاؤ جس کے ذریعے جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو مانگتے ہو رشتے ناتوں کا مطالبہ کرتے ہو والارحام اور رشتہ داریوں اور ناطے داریوں کو توڑنے سے بھی بچ جاؤ بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے نگہبان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کیا کرو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے اعمال درست فرما دیں گے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اور جو شخص بھی اللہ سے ڈر جائے اور جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما یقیناً وہ بڑی کامیابی پا گیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ رزق حلال اس کو کھاؤ واعملوا صالحا اور نیک اعمال بجا لاؤ انی بما تعملون علیم جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد برادران اسلام
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی نعمت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار مخلوقات میں سے انسان بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر اسلام کی توفیق دی ہے جو کہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ہمارے سمیت، ان کا اصل وطن جنت عدن تھا، جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے۔ طبرانی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سندن صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، عرش عظیم، عرش کریم جس کو کہا جاتا ہے۔ قلم اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس سے ساری تقدیریں لکھی گئیں۔ آسمان اور زمین ابھی نہیں بنے تھے، سورج چاند کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا یا رب کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب لکھ دو۔ اور قلم لکھتا چلا گیا اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس قلم کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تیسری چیز جنت عدن، وہ ہمیشگی کا باغ جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں سے سجدہ کر کے بسایا، وہ جنت بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائی ہے۔ اور تیسرے انسانوں کے بابا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا فرمایا، بلکہ سورۃ صاد میں ہے لما خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں سے میں نے اس کو بنایا ہے۔ تو ان 4 مخلوقات کے علاوہ کائنات کی باقی تمام مخلوقات، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے پیدا فرمایا ہے۔ کاف اور نون کی ایک کمانڈ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کسی چیز کو بھی بنانے کا، کسی امر کا بھی، اس کو صرف کن کے ساتھ حکم دیتے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ 7 آسمان اللہ رب العزت نے کلام سے کن سے پیدا کیے ہیں۔ زمینیں، پہاڑ، درخت، جانور، حشرات، سب یہ اللہ کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ تو جنت میں بسایا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام کو جنت میں دیا، وہ تو نماز پڑھنے کا نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ روزے رکھیں، زکوٰۃ کا بھی نہیں تھا، ارکان اسلام میں سے حج بھی نہیں تھا، صرف ایک حکم تھا، حلال کھانا ہے۔ ساری جنت آپ کے لیے الاؤ ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کھائیں پیے جہاں سے چاہیں جب چاہیں کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جتنا چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، صرف یہ نہیں کھانا، یہ پودا، اس پر پابندی ہے، یہ حرام ہے آپ پر، باقی سب حلال ہے۔ کوئی سجدے کا حکم نہیں تھا، کسی عبادت کا حکم نہیں تھا، صرف حلال کا حکم تھا کہ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے۔ اور حلال کیا ہے؟ یہ ساری جنت۔ حرام کیا ہے؟ یہ صرف ایک درخت۔ اور شیطان اس سے پہلے دشمن بن چکا تھا، اور شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے، مہلت لے چکا ہوا انسان کے خلاف قیامت تک کے لیے۔ طریقہ واردات اس کا یہ ہے کہ جو چیز انسان کے فائدے میں ہے اس چیز سے نفرت پیدا کرے گا، دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس میں رغبت اور دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے شہوت بھڑکائے گا، ترغیب دلائے گا کہ یہ کر لو، یہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے بھی اور ان کی اولاد کو بھی دنیا میں بھیجتے ہوئے، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی باتوں کو نہیں ماننا، اس کے وسوسے میں نہیں آنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ڈھکا چھپا بھی نہیں، اس کی باتوں میں آ کر تم فائدے میں نہیں رہو گے، نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ میں
اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بڑی واضح نصیحت فرمائی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یقیناً ہم آدم علیہ السلام کو قبل ازیں بڑا پختہ عہد ان کو دے چکے تھے، بڑی پختہ نصیحت کر چکے تھے، لیکن وہ اس کو بھول گئے، انہوں نے اسے فراموش کر دیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں کوئی پختگی نہیں پائی۔ وہ کب کی بات ہے؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اس وقت کی بات ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدہ ریز ہوئے سوائے ابلیس کے، وہ انکار ہو گیا۔ فَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا ہے آدم إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، دیکھنا دھیان سے کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ تم بد نصیب ہو جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، تمہارے لیے گارنٹی ہے، ضمانت ہے یہاں کہ جنت میں رہتے ہوئے تمہیں بھوک کا مسئلہ نہیں ہوگا، ولا تعری، اور نہ اوریانی کا، بے لباس نہیں ہوگے، وانک لا تظمأ فیہا ولا تعری ولا تضحى، یہاں تمہیں نہ پیاس ستائے گی نہ دھوپ تنگ کرے گی۔ کتنا پیارا ماحول، روٹی کپڑے مکان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب چیز وہاں بہترین جنت کے ماحول میں موجود تھی، دھوپ ٹھنڈ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا جو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے بڑے بڑے مسائل میں سے ہے۔ گرمیوں میں گرم موسم ہوتا ہے، گلے کر رہے ہوتے ہیں بڑی گرمی ہوگی، کچھ اے سی لاؤ، پنکھا لگاؤ، ٹھنڈا کرو۔ سردیوں میں دوسری طرف مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ مسائل نہیں ہوں گے تمہیں یہاں۔ تو کیا ہوا؟ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے انہیں وسوسہ دینا شروع کیا۔ دشمن خیرخائی کے روپ میں آتا ہے اور ایک خیال دلاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، ایسے کر لو، یہ بہتر ہے، حالانکہ وہ اندر سے ایک پلان کر رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا، اسے برباد کرنے کا۔ اب شیطان وسوسہ دے رہا ہے، کہتا ہے یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں آپ کو آدم ایک ہمیشگی کے درخت کی رہنمائی کروں، میں بتاؤں کہ یہاں جنت میں ایک پودا ہے جو ہمیشہ، جو اس کو کھا لیتا ہے وہ اس کا پھل کھا لینے والا ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے، عارضی جنتی نہیں ہوتا۔ وملک لا یبلی، اور ایسی مملکت اور شان و شوکت اسے ملے گی جسے زوال نہیں آئے گا۔ وہ ایک درخت ہے، بس ایک پودا ہے۔ جیسے آج کل بھی کچھ جڑی بوٹیوں کے حکیم جو ہے نا جانسے دیتے رہتے ہیں، یہ سلاجی کھا لو یہ ہوتا ہے، یہ کر لو یہ ہوتا ہے، فلاں دوائی کھا لو اس طرح ہوتا ہے، ان کے سائیڈ افیکٹ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، جو پھر کوئی آدمی استعمال کر کے ساری عمر بھگتتا رہتا ہے، وہ اور مرضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لا علاج مرضوں میں۔ خیر یہ تو دنیا کی بات ہے، شیطان تو ایک بہت بڑا فریب دے رہا تھا۔ اب جس وقت ان کو بہلا پھسلا کر لایا اس درخت کی طرف، وہ حیران رہ گئے ایک دم، یہ تو وہی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہوا، یہ تو حرام ہے۔ اس نے پھر قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، جب اس نے دیکھا کہ میرے چنگل سے نکلنے والے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کھا گیا ظالم، کہتا اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ٹھیک ہے۔ اندر سے مکار فریب دے رہا تھا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، اللہ فرماتے ہیں وہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یہ اس چیز کا شبہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور وہ جھوٹ بول کے اپنا مقصد حل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ان کو اللہ تعالیٰ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں ہمیشہ جلیں گے، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا فروخت کرتا ہے، گاہک آ گیا ہے پھنس گیا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے گاہک وہ ناپسند والی، تو وہ قسم کھا کے اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو مجھے اتنے کی بک رہی تھی میں نے نہیں دی، تو بندہ کہتا ہے یار اتنا فرق ہے، اتنا فائدہ ہو رہا ہے، چلو لے لیتے ہیں، تھوڑا بہت نقصان ہے۔ قسم کھا کے، اور وہ بھی جھوٹی کو سودا فروخت کرنے والا، احسان جتلانے والا، اپنی شلوار ٹکنوں سے نیچے رکھنے والا، بڑے شوق سے لمبی شلواریں بتا لی آج کی سلواتے ہیں نوجوان،
ایک کپڑا زیادہ اور جہنمی شلوار بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور دو دروازے ہوتے ہیں منافقت والے، نماز کے لیے آتے ہیں تو اونچی کر لو، بعد میں جو ہے پھر نیچی کر لو۔ یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول نے ٹخنے ڈھانپنے کا حکم دیا ہوتا تو یہی بدبخت لوگ جو ہے نا پھر اونچی اونچی رکھتے یہاں تک، کہتے یہ فیشن ہے۔ پھر شیطان نے ادھر مزے دلانے تھے کہ ایسے کرو ایسے اچھا ہے۔ ابھی جو شلوار ٹخنے پر پھینکنے میں جو ہے مزے دلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، کیونکہ شیطان دشمن ہے، اس نے ہر وہ کام کرنے میں دلچسپی پیدا کرنی ہے، انسان کے ذہن میں شوق پیدا کروانا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، اور ہر اس کام سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اب داڑھی رکھنے کا حکم ہے، اس کو کٹوائے گا ظالم، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنے کا حکم ہے، وہاں پھینکوائے گا ظالم۔ آدم علیہ السلام کو کہتا ہے یہ کھا لو یہ درخت، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کھا بیٹھے، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے شرمگاہیں ننگی ہو گئی۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے لباس اتر گیا تو درختوں کے پتے جنت کے پکڑ کر اپنے آگے پیچھے لگانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پکارا جب کہ وہ جنت میں بھاگے جا رہے تھے شرمسار ہو کر۔ ایک درخت کو کہا کہ اس کو پکڑ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبا کا تھا، ایک لمبی کھجور کی طرح آدم علیہ السلام کا لمبے لمبے بال، درخت نے اوپر سے بال پکڑ لیے۔ آدم علیہ السلام نے بہترے کوشش کی اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی ادھر ادھر، لیکن درخت نے نہیں چھوڑا۔ پھر اس سے التجا کرتے ہیں یا شجرۃ اترکینی، درخت مجھے جانے دے، چھوڑ دے۔ میں نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی یا آدم منی، تو پھر آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں یا رب، بھاگ نہیں رہا، شرمسار ہو رہا ہوں کہ آپ نے ایک چیز سے منع کیا تھا، اسے حرام ہم پر کیا تھا، ہم اس کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوئیں، آدم علیہ السلام سے کچھ باتیں انہوں نے سیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا منہکما عن تلکما الشجرۃ، اس درخت سے تمہیں میں نے تو منع نہیں کیا تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے سمجھایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ باتیں سکھائی ان کی التجا پر۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ سورۃ اعراف کے اندر آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن کو بول کر آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہاں آج کل کئی لوگ جھوٹی روایتیں پھیلائے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈال کر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کیا پتہ یہ کون ہے؟ جی میں نے جب آپ نے مجھ میں روح پھونکی تھی تو عرش پر لکھا ہوا پایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی روایت میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے ایسی بات کہے جو میں نے فرمائی ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھے۔ غلب کرتے ہوئے خود کو جھوٹ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا رسک لے کر جہنمی بنا لینا، کیا فائدہ ایسی روایتیں جھوٹی بیان کرنے کا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ اعراف 8واں پارہ 23 نمبر آیت کہ انہوں نے یہ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پہ رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ ان الفاظ کے ذریعے معافی مانگنے پر انہیں معافی ملی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دنیا میں چلے جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وہاں تم نے رہنا ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی اس گناہ کی پاداش میں جنت سے نکال کر جہنم میں نہیں پھینک رہے، بلکہ آپ کو زمین پر بھیج رہے ہیں کہ وہاں دوبارہ حلال حرام کا امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئیں گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے رہنمائی آئے گی، ہدایت آئے گی جب، تو جو میری پیروی کرے گا میری ہدایت کی وہ بد نصیب نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنی خواہش پہ چلے گا وہ اور میری آیتوں کو، میرے احکامات کو ٹھکرائے گا، جھٹلائے گا، ان کا انجام ہمیشہ کی جہنم ہوگا، آگ ہوگا اور اس میں رہیں گے۔ تو محترم بھائیو، بتا میں یہ رہا تھا کہ
جنت کے اندر جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہوا تھا اور ایک ہی ہوا تھا، وہ حلال حرام کا خیال رکھنے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے کھانے کا حکم کھانے سے منع کیا ہے تو یہ نہیں کھانا، باقی سب کچھ جائز ہے۔ حالانکہ اگر ساری جنت بھی ممنوع ہوتی، صرف ایک پودا جائز ہوتا، اس طرح کا بھی امتحان ہو سکتا تھا، لیکن یہ ذرا سخت ہوتا۔ ساری جنت الاؤ ہے، ایک پودے کو حرام کیا ہوا ہے، لیکن شیطان ظالم نے اسی میں دلچسپی پیدا کر کے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجنے کے بعد اولاد آدم کو تنہا نہیں چھوڑا، بس شیطان کے ساتھ اکیلے لڑتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ زمین میں بھیجنے کے بعد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہیں دوبارہ لباس دے دیا ہے، لیکن وہ جنت والا نہیں، یہ اب لباس۔ زمین میں جتنے جانور رہتے، جتنی مخلوقات رہتی ہیں، وہ ننگا، ان میں سے کوئی بھی ننگی مخلوق نہیں ہے، سب کو بال پر لگے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے اپنے ستر پوشی ہوئی ہے، لیکن ہمیں ہمارا یہ جسم بتا رہا ہے کہ ہم اتروا کر آئے ہوئے ہیں لباس کہیں سے، دوسرے پرندوں کی طرح، دوسرے جانوروں کی طرح ہمارے بال کھال نہیں ہیں، یہ جسم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا جسم لباس اوپر سے اترا ہوا ہے۔ کل پتہ نہیں کس گھر میں کوئی مرغیاں تھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ کے تو ادھر بال پورے ہیں اور کچھ کے گردن سے اترے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم پر پورا لباس تھا قدرتی، لیکن وہ اتر گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مصنوعی لباس جو کاٹن کا، روئی کا، اور یہ تم بنا کر پہنتے ہو، اس کا طریقہ تمہیں سکھایا ہے، یہ لباس تم پر نازل کیا، وریشن، اور کچھ بال بھی دے دیے ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اصل لباس تقوی کا لباس ہے، اللہ کے ڈر کا لباس ہے۔ جو اگر آدمی تقوی اختیار کرے تو وہ اپنے اس ستر کی، اپنے لباس کی حفاظت کرے گا، اور اگر یہ تقوی نہ ہو تو یہ لباس پہنے ہوئے بھی لوگ حقیقت میں ننگے ہیں، اور شیطان یہ لباس اتروا دیتا ہے۔ پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان تمہیں پھر کسی چکر میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح سے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان کے جھپٹ رہا تھا، ان کے کپڑے ان سے اتروا رہا تھا۔ اللہ لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان دونوں کو ننگا کر دے، اور انہیں ننگا کروا کر اس نے دشمنی ایسی کی کہ ننگا کروا کر نکلوایا۔ انہ یراکم وقبیلہ، آج بھی وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، وہ تمہارے دشمن تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ کسی جگہ آپ کو دشمن آپ کا چھپا ہو، اس کے پاس ہتھیار بھی ہو، لیکن آپ اسے نہ دیکھ رہے ہوں، اس کی آپ جو ہے نا نظر میں ہوں، تو یہ کتنی خوفناک بات ہوتی ہے۔ چیتا ہے مثلا، یہ بڑا خوفناک درندہ ہے، یہ چھپا ہوتا ہے، آدمی کو نظر نہیں آتا، انسان جب اس کے ریل میں آ جاتا ہے تو اچانک اس پر جھپٹتا ہے۔ اسی طریقے سے شیاطین وہ ہمیں دیکھتے ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں جانے کے موقع پر دعا پڑھنے کا حکم دیا کہ وہاں وہ شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں یہ دعا پڑھ کر جایا کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان انسانوں کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کو شیطانوں نے دیکھو کیسے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ پرسوں درس میں صبح بتا رہا تھا کہ ایک آدمی کے بارے بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ سویا رہا حتیٰ کہ سورج نکل آیا، نماز نہیں اس نے پڑھی۔ فرمایا ذاکر الرجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر کے گیا ہے۔ شیطان انسان کو تھپکتا رہتا ہے کہ ابھی سویا رہے۔ جب نماز کا وقت نکل جاتا ہے، کئی اس وقت ذرا تھوڑا سا ہمت کر لیتے ہیں، اور کئی سورج نکلنے تک اتنے مدہوش شیطان کر دیتا ہے، اور پھر جاتے ہوئے آپ تو اٹھتے ہیں تو لیٹرین میں جا کر پیشاب کرتے ہیں یا باہر کھیت ڈوگے میں، اور شیطان اتنی تذلیل کرتا ہے، اتنا ذلیل کر کے جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ ابھی اگر میں پوچھ لوں، اللہ معاف کرے، کہ کتنے بھائیوں نے، کتنے لوگوں نے آج صبح شیطان کے سے جو نے متروایا ہے پیشاب کرو اپنے کانوں میں، تو کتنی شرم کی بات ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ،
سورج نکل بھی آیا اور ابھی تک سویا ہوا ہے، شیطان جاتے ہوئے اس کو اس انداز سے ذلیل کر کے جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اس ذلیل کن حالت سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ صبح کی اذان سے کچھ پہلے 10-20 منٹ اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھیں، دعا کریں اور باجماعت نماز پڑھیں۔ یہ کتنی جو ہے نا روحانی لحاظ سے عزت کی بات ہے، کتنی سکون کی بات ہے کہ آدمی کے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوا۔ اور یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ صبح جو ہے نا نماز پڑھے بغیر کاروبار پہ چلا گیا اور شیطان سے متروا کر گیا کانوں میں، اور سارا دن شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اپنی کرتا ہے مسجد کے ساتھ، سارا دن اس کے ہاتھ میں گویا رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص سیدھا بازار جاتا ہے، مسجد نہیں آتا، نماز نہیں پڑھی، سارا دن شیطان ابلیس کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہوتا ہے کہ شیطان کی پارٹی کا ہے یہ شخص، یہ شیطان کی پارٹی کا ہوں میں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس انداز سے شیطان ابلیس انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بات کی تمہید تھی کہ جنت کے اندر جو ہمارا سب سے پہلا امتحان ہوا تھا وہ حلال حرام کے بارے تھا، اور یہاں بھی زمین پر بھی پہنچ کر بنیادی طور پر حلال حرام ہی کا امتحان ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہم پر ان سے بچنا ہے، جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے ان کو استعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس بارے میں کچھ آیات ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ ان کی مزید وضاحت آئندہ دروس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ 168 نمبر آیت میں سارے لوگوں کو مجموعی طور پر خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھایا کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیروں پہ نہ جایا کرو، اس کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ڈلا دشمن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے، واز کرتے ہوئے صحابہ کو فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، ولا یقبل الا طیبا، اور اللہ پاک ہی قبول کرتا ہے، پاک چیز ہی۔ اگر آپ کو صدقہ خراج یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ رشوت کے حرام کے مال سے ہوگا، وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ آپ حلال کماتے ہیں، اس سے جو دیں گے وہ اللہ قبول کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، کلوا من الطیبات، تم بھی پاک حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں۔ سورۃ مومنون 51 نمبر آیت۔ اور فرمایا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ بقرہ کی 175 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے گیا حج یا عمرہ کرنے کے لیے، اشعث اغبر، بال اس کے اٹے ہوئے ہیں، گرد آلود ہوئے ہیں، یمد یدیہ، لمبے لمبے ہاتھ اٹھاتا ہے رب کی طرف، غلاف کعبہ پکڑ کر کہتا ہے، یا رب اے اللہ میری یہ دعا قبول کر، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومطعمہ حرام، یہ حرام کھاتا ہے، ومشربہ حرام، حرام پیتا ہے، وملبسہ حرام، اور حرام پہنتا ہے، وغذی بالحرام، اور غذا بھی حرام کی لیتا ہے، فأنی یستجاب لذلک، اس شخص کی یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یار ابھی یہ بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ حرام کھایا، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی خنزیر کتا کھایا ہو، پیا حرام شراب پی ہو مثلا، ملبس ہو حرام، لباس حرام کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیں، اللہ اکبر، کتا یا خنزیر ہی حرام نہیں ہے، بکرے کا وہ گوشت جو آپ نے حرام مال، کسی کا چوری کا یا کسی یتیم کا یا کسی ناجائز مال لے کر، بکرا جو کسائی نے ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر بیٹھ کر، وہ 2 کلو لا رہے ہیں آپ، وہ کلو لا رہے ہیں گھر میں، اس میں اور کتے کے گوشت میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ حرام مال سے خریدا گیا ہے۔ یہ حرام مال سے لباس، اس کا احرام اس نے جو پہنا ہوا ہے، حرام مال کما کر بے شک حلال چیزیں کھاتا ہے، حرام مال کما کر بے شک حلال دودھ پیتا ہے،
لیکن شراب میں اور اس دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے جو دودھ حرام مال سے خریدا گیا ہو۔ جنت کا پہلا امتحان جس پر عمل نہ کر سکنے سے جنت سے نکالے گئے، وہ امتحان یہاں پوری شدت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ رسولوں کو بھی اللہ وہی کہہ رہے ہیں، مومنوں کو بھی وہی کہہ رہے ہیں، مجموعی طور پر اولاد آدم کو بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، شیطان کے پیروں کی اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب یہ بات بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی کہ اے لوگو، زمین میں سے جو ہے حلال اور پاک کھاؤ، شیطان کے پیروں کی پیروی نہ کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہالی رشتہ داروں میں سے ہیں، ماموں بھی لگتے ہیں، سگے بھائی تو نہیں حضرت آمنہ کے، لیکن جس طرح آپ اپنے خاندانوں میں کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا چچا ماموں فلاں خاندان کے لحاظ سے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ کے رسول میرے لیے ایک دعا کر دیں۔ کیا دعا کروں صاحب؟ کہ میری اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیا کرے، میں جب بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول کر لیا کرے۔ کتنی بڑی دعا ہے، یعنی ایک دعا جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا پورا پیکج ہی قبولیت کا حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں بتایا کہ یہ وظیفے کرنا، اتنے ہزار یہ پڑھنا، اتنا نفل پڑھنا۔ آپ نے کہا یا سعد اطیب مطعمک، اپنا کھانا جو کھاتے ہو لقمہ حلال کھاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تکن مستجاب الدعوہ، تو مستجاب الدعوہ بن جائے گا۔ حضرت سعد ہی نہیں، آج آپ میں سے بھی کوئی اس پر عمل کر لے، التزام کر لے کہ میں نے حلال کھانا ہے، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں وہ بھی، اور جو طریقے حرام کیے ہیں رزق کے کمانے کے وہ بھی میں نے اختیار نہیں کرنے، میں نے حلال لینا ہے، کھانا ہے۔ اگر کسی بہن کا بھائی کا حصہ میرے حصے میں نجائز طور پر ہاتھ جوڑ کر واپس کرنا ہے کہ لے لو میرا سارا رزق حرام ہو رہا ہے، 40 درہم کا کوئی قمیص آپ نے لے کر پہنا کسی کپڑے والے سے، اس میں 1 درہم حرام کا ہے، جب تک آپ کے بدن پر ہے آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ خانہ کعبہ میں جا کر رہا ہے، حاجی دعا کر رہا ہے، حرام رزق کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اور اگر دعائیں قبول کروانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو اپنے ماموں کو کہہ رہے ہیں کہ اطیب مطعمک، اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس ذات کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے میرے صحابہ، ان العبد لَيَقْذِفُ لُقْمَةَ الْحَرَامِ فِي جَوْفِهِ، کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، حرام لقمہ کسی کا نجائز تھی چیز اٹھا کر استعمال میں لیا، اس سے کھانا پکا لیا، وہ کھانا بھی حرام ہو گیا، نجائز لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا اس نے، ما تقبل من عمل 40 یوما، اس کا کوئی عمل 40 دن تک قبول نہیں ہوگا۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ، کوئی بھی شخص جس کا یہ گوشت پلا ہے، یا آپ مرغیوں کو فیڈ دیتے ہیں نا، اس کو بکروں کو فیڈ دیتے ہیں ذرا گوشت ذرا جلدی بڑھ جائے، ہاں اس طرح حرام مال سے آپ کا گوشت بڑا ہے، حلال ہوتا تو تھوڑے سے کمزور ہوتے، حرام طریقے سے ذرا کمایا ہوا ذرا اچھی جو نا غذائیت مل گئی، حرام مال سے آپ کا گوشت جو بنا ہوا ہے، وہ گوشت وہ النار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ کے ہی اہل ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی بدخواہی کرتا ہے وہ بندہ اپنی اولاد کے ساتھ کہ اس کو حرام مال کما کر، حرام مال دبا کر رشتہ داروں کا اس کی پرورش کی، اس کو مکان دیا نجائز طریقے سے بنا کر، نجائز لوگوں کے مال سے اس کا جو ہے نا اس کی پڑھائی کی، تعلیم اس کو دلائی، اس کو جو ہے نا پرورش کی، اور ایسا گوشت اس کا بنا دیا جو جنت میں نہیں جا سکتا، اپنا بھی اور اس کا بھی۔ دوسروں کے ساتھ تو بدخواہی کی، اپنے ساتھ اس سے بڑی بدخواہی ہوگی آخرت کے حوالے سے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس پر کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو ناجائز طریقے سے آدمی لیتا ہے دوسروں کا، یہ آخرت میں دینا پڑے گا اور بہت مہنگا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت میں جو امتحان ہوا تھا حلال حرام کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی کمائی کر کے اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تاکہ ہماری باتیں قبول ہوں، تاکہ ہمارا یہ بدن، یہ جسم جنت میں جانے کے حل ہو سکے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔